آیت نمبر 30 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا تتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کذالک، اسی طریقے پر بھیجا ہم نے تجھ کو فی امتن، ایک امت میں، قد خلت، تاکہ گزر چکی، من قبلہا، اس سے پہلے کئی امتیں، تاکہ تو ان پر پڑھے الذی اوحینا الیکا، جو ہم نے تیری طرف وحی کی، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجیے، ہو ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی کہ مشرکین مکہ اگر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نہ گھبراؤ، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں۔ انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کے بعد مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، پھر مقام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد باقی انبیاء ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی جب قیامت کا منظر ہوگا تو حضور علیہ السلام ہی کی سفارش سے حساب شروع ہوگا، اور سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم رکھیں گے، اس کے بعد جناب ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر صحابہ۔ یہ بڑا مقام ہے، آنے میں تو سب کے آخر میں، جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے۔ اس امت کا بڑا مقام ہے، اگر اپنا مقام سمجھے تو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل سنے، پڑھے، تو اس کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، بڑا مقام ہے، لیکن یا اللہ مجھے حضور علیہ السلام کی امت میں سے بھی بنا دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، وہ دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہیں، قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں گے۔ کلمہ حضور علیہ السلام والا پڑھیں گے، نماز حضور علیہ السلام والی پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور فیصلے اسی شریعت کے مطابق کریں گے۔ بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کذالک ارسلناک، ہم نے تجھ کو بھیجا ہے فی امتن، امت میں، تاکہ گزر چکی ہیں من قبلہا، اس سے پہلے امتیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، انبیاء کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے، 1,24,000 یا 1,25,000، اس طرح کی روایات ساری کمزور ہیں، صحیح معلوم اللہ کو ہے۔
اس وجہ سے ہمارے اکابر جب بھی ایسا لفظ بولتے ہیں نا تو یوں ساتھ بولتے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش، زیادہ کم جتنا بھی ہے اللہ کو معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ، نبی کا فریضہ، ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر آیات کو پڑھ۔ نبی کا فریضہ ہے آیات کو پڑھنا، نبی کا فریضہ ہے تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کہتے اسے ہیں تعمیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر بھی شریعت کے مطابق اور باطن بھی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ تعمیر الظاہر والباطن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا، صحابہ کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، ایک کا دوسرے کے متعلق ذرا برابر بھی کوئی کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، بالکل صاف تھا۔ اس کی زندہ مثال یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگ چل رہی تھی، اور ایسے ہونا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایسے ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ قاتل مقتول جنت میں دونوں بخشے جائیں گے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور جب کھانے کا وقت آتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ چلے جاتے، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے کھانا ادھر کا مزیدار ہے، جنگ ادھر کی مزیدار۔ اگر اخلاص نہ ہوتا، سینے صاف نہ ہوتے تو کہاں بیٹھنے دیتے۔ پیغام آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ تمہارے ساتھی نے اچھا سلوک نہیں کیا، ہم اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے لکھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رومی کتے، اگر علی پہ حملہ کیا گیا تو ان کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ یہ ہے کہ بغض اور حسد سے پاک تھے۔ ایک نبی کا فریضہ ہے کہ تزکیہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ بھی کیا، آیات بھی پڑھی، والحکمہ، حکمت اور دانائی کی باتیں، اتباع سنت بھی سکھلایا۔ وہم یکفرون بالرحمن، سن 6 ہجری تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ دیکھا تو تھا ایک خواب کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل سچ اور حق ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور 100% سچا ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی خواب دیکھے، کبھی سچا بھی کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا تو صحابہ تیار ہو گئے، چلنا چاہیے جی، تڑپ رہے تھے۔ اور واقعی ہے بھی ایسے کہ ہر مسلمان کا دل اٹکا ہوا ہے حرمین سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ جب حدیبیہ میں پہنچے، یہ بیت اللہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، مسجد عائشہ والی سائڈ پہ۔ وہاں روک دیے گئے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ میں عمرے کی غرض سے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آخر مختصر یہ ہے کہ معاہدہ ہوا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ لکھو معاہدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہل ابن عامر وہ کہنے لگے مشرکین کی طرف سے، بعد میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ کہنے لگے کہ رحمان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ کیسے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو بتوں کے نام سے کرتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ، کبھی کہتے تھے تو بسم اللہم کہتے تھے۔ یہ رحمان کو ہم نہیں جانتے، یہ صرف ضد پر کہا تھا، وگرنہ مثلا عبد الرحمن ابن عوف آئے، مشرکی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو عبد الرحمن تو نام رکھا ہوا تھا، کیوں نہیں جانتے تھے؟ لیکن صرف ضد کی بنیاد پر تھے، ہم رحمان کو تو نہیں جانتے، اس کو کاٹو۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے، حق ہے کہ مان لیتے۔ قل فرما دیجیے ہوا ربی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ کہ آگے واضح و نصیحت کرو، مسئلہ حق واضح کرو۔ قل فرما دیجیے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، ساری ہر حوالے سے اللہ کی تیار کردہ عطا کردہ چیزیں استعمال کر کے پھر غیر اللہ کو پکارے، اس کو تو معاشرہ بھی کہے گا نالائکی۔ ہوتا یہی ہے کہ جس کی کھائی جائے اسی کی گائی جائے، اسی کا تذکرہ ہو۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ تمام ظاہری اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بعضی اسباب بھی سارے چھوڑ دے، نہیں، قید و توکل، پہلے اسباب اختیار کر پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تشریف تھی، اصول بھی یہی ہے، پوچھتے تھے کون ہے، کیا نام ہے، کس برادری سے آیا ہے، یہاں رہے گا، کتنا دن رہے گا، اکیلا ہے کوئی اور بھی ساتھ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے تاکہ اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ بھی فرماتے تھے میرا مہمان ہے یا کسی اور سے تعلق ہے، وہاں رہو گے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیدل آیا یا کوئی سواری بھی ہے؟ عرض کیا جی اونٹنی ہے۔ حضور نے فرمایا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نے پیچھے چھوڑ دی ہے، اللہ پہ توکل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچا فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنی اونٹنی لو، اس کو باندھو، پھر بیٹھو۔ تو اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ تو کرے اللہ پر، توکل کرے اللہ پر، لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسباب انبیاء نے نہیں چھوڑے، تو وہ ولی کیسے ولی ہوگا جو کہے میں اسباب اختیار ہی نہیں کرتا؟ جی یہ ولیوں پہ الزام ہے۔ اللہ کے ولی اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے، فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔